ایک دفعہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ امداد کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کی بات غور سے سننے کے بعد ان سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس کوئی بھی چیز ہے؟ وہ بیچارے اس قدر غریب تھے کہ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میرے پاس صرف ایک ٹاٹ ہے جس کے ایک حصے کو اوڑھ لیتا ہوں اور دوسرے حصے کو بچھاتا ہوں۔ اس کے سوا ایک پیالہ بھی ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اسی پیالے اور ٹاٹ کو لے آؤ۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کسی کام کی بنیاد رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ اس میں جس قدر ہو سکے ذاتی سرمایہ لگایا جائے تاکہ وہ کاروبار پھل پھول سکے۔ اب چاہے وہ سرمایہ کم ہی کیوں نہ ہو، اس میں ترقی کا راز چھپا ہے۔ بالآخر وہ صحابی اپنا ٹاٹ اور پیالہ لے کر آئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور دنیا دنگ رہ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پیالے اور ٹاٹ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا نیلام کرنے کھڑے ہو گئے اور پکارنے لگے کہ ان دونوں کو کوئی خریدتا ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ میں لیتا ہوں 1 درہم میں۔ پیغمبر کے اسی عمل سے منڈی کی تجارت کا جواز ملتا ہے، اور صحابی کا ان اشیاء کے لیے قیمت پر راضی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نیلام ہونے پر اگر کسی چیز کی قیمت آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو بغیر چھوئے جیسے ہے جہاں ہے کی بنیاد پر خریدا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حاضرین کو مخاطب کیا کہ 1 درہم پر اضافہ کون کرتا ہے، اور لوگوں کی اضافے کی طرف توجہ دلائی۔ بالآخر 2 درہم پر بولی ختم ہو گئی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ کو پروڈکٹ کی زیادہ قیمت مل رہی ہو، فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بالآخر ٹاٹ اور پیالہ خریدار کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ 2 درہم جو قیمت میں وصول ہوئے تھے وہ حاجت مند انصاری کے حوالے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 درہم سے اناج خرید کر اپنے گھر والوں کو دو اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرمایہ کی قیمت اور تعداد کے مطابق مشورہ دیا کرتے تھے، اور اس مشورے میں بھی انویسٹمنٹ اور انویسٹر کی گھریلو اور نجی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جس وقت انصاری صحابی نے کلہاڑی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ ڈالا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کی بنیاد رکھنے والے بھی ہیں۔ ان کی ذات اقدس سے نہ صرف بزنس کی طرف توجہ دلائی بلکہ اس کے لیے کاروبار بھی تجویز فرمایا، اور کاروبار کے آغاز کے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنیاد بھی رکھی، اور فرمایا کہ اس کلہاڑی کو لے جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور ان لکڑیوں کو بیچو، اور 15 روز کے بعد مجھے پھر ملنا۔ وہ صحابی چلے گئے، اور 15 دن بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ ان 15 دنوں میں 10 درہم آمدنی ہوئی، جن میں سے چند درہم کے کپڑے خریدے اور چند درہم کا گلا خریدا۔ انصاری صحابی کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور فرمایا یہ بہتر ہے اس سے کہ تم روز قیامت بھیک کا داغ اپنے چہرے پر لگائے ہوئے آؤ۔ اس آخری بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی عمل کی تعریف کی کہ بلا رنگ و نسل اور ایکسکیوزز کے خرید و فروخت کرو، جو حاصل ہوا ہے اسے اپنے خرچ میں لاؤ۔ شرم اور جھجک کو ایک طرف رکھتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹا بزنس بھی کرنا پڑ جائے تو پیچھے مت ہٹو بلکہ میدان عمل میں کود پڑو، یہی کامیابی کی معراج ہے۔